السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک رنڈی اور ایک اللہ کے ولی کا واقعہ انشاءاللہ تعالی۔ ایک رنڈی کا واقعہ اور ایک اللہ کے ولی کا واقعہ اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ تعالی سننے والے ہیں۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس واقعے کی فوراً بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا واقعہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ بس یہی کہوں گا میں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں، کیونکہ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، رنڈی جس کو کہہ لیجئے، اس کا واقعہ، زانی عورت اور حضرت بایزید بسطامی یعنی اللہ کے ولی کا واقعہ سنیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک، مزہ آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی، یعنی ایک رنڈی آ گئی اور بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی زانی تھی، وہ زنا کرنے پر آمادہ ہو گئی، زنا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں شہر کی فضا خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے شہر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہونے لگا۔ آخر کار چند لوگوں نے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے شہر میں بدکاری ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں گئے اور حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہنے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضور اور شہر میں بدکاری اگر ہو، زنا اگر ہونے لگے تو یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، اس کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ یعنی ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے شام کے وقت اپنا لوٹا اور مصلی لیا۔ کس نے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان نے لوٹا اور مصلی لیا اور اس بدکار عورت یعنی فاحشہ عورت یعنی رنڈی کے مکان کے باہر بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ایک اللہ کا ولی حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان لوٹا اور مصلی لیا اور اس بدکار عورت کے، زانی عورت کے مکان کے باہر بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب جو بھی شخص اس فاحشہ کے یعنی کہ اس رنڈی کے مکان پر بدکاری کی نیت سے آتا، زنا کرنے کی نیت سے آتا، تو اس مرد درویش کو وہاں بیٹھا دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ یعنی کہ آپ تو اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے حضرت بایزید بسطامی، لیکن کوئی بھی کسٹمر آتا اس رنڈی کا زنا کرنے کے لیے تو اللہ کے ولی یعنی اس مرد درویش کو وہاں بیٹھا دیکھ کر واپس چلا جاتا کہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو فاحشہ کو خیال آیا، یعنی اس رنڈی کو خیال آیا کہ آج کوئی آشنا نہیں آیا، یعنی آج میرا کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی گراہک نہیں آیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اور لوگوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا کیوں بند ہے؟ آج میرے گھر پر میرے کسٹمر یا میرے گراہک کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آج معاملہ بند کیوں ہے؟ اپنے نوکر کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ باہر دروازے پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ جب اس رنڈی کا نوکر باہر دیکھنے کے لیے آیا، اس رنڈی کے نوکر نے باہر دروازے پر دیکھا کہ دروازے پر جو ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آتے بھی ہیں اور اس مرد خدا کو دیکھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور اس اللہ کے ولی کو دیکھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نوکر نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو سارا قصہ اس رنڈی کو جا کر کے سنایا، اس فاحشہ عورت کو سنایا۔ اب فاحشہ نے کہا کہ اس بندہ خدا سے جا کر کہہ دو کہ اگر اللہ 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 کہنے کا شوق ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھو۔ یہ تو ایک فاحشہ یعنی ایک زانی عورت کا یعنی ایک رنڈی کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی سے اس رنڈی کے نوکر نے آ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے تو سن لیں انشاءاللہ۔ اب فقیروں درویشوں کا
اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی رنڈی اپنے نوکر سے کہہ رہی ہے۔ اب نوکر نے یہ ساری بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہہ دی، جس طریقے سے رنڈی نے اس نوکر سے کہا تھا، پوری بات جو ہے اس نوکر نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر کے کہہ دی۔ تو آپ نے اس سے فرمایا میں تو اس عورت سے ملنے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے اس نوکر سے، اس رنڈی کے نوکر سے، میں تو اس عورت سے ملنے آیا ہوں۔ نوکر نے کہا یہ تو بہت بری عورت ہے، نوکر نے کہا یہ تو بہت بری عورت ہے جو 200 درہم سے کم میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ نوکر نے کہا یہ بہت بری عورت ہے جو 200 درہم سے کم کسی سے بات نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور 200 درہم ادا کرنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی نے فاحشہ عورت سے کہا، یعنی اس زانی عورت سے کہا، اس رنڈی سے کہا آج تم ہماری ہو گئی، یعنی میں نے پوری قیمت ادا کر دی، آج تم ہماری ہو گئی ہو، میں جو بات کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گی۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان پیسے دے کر کے کسی کو خرید لیتا ہے نا تو وہ چیز اسی کی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے درہم دیے اور کہا کہ آج تم ہماری ہو گئیں، میں جو بات کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گی۔ اب فاحشہ عورت نے جواب دیا بالکل درست ہے حضور۔ تو حضرت نے فرمایا اس فاحشہ عورت سے پہلے غسل کرو، پھر پاکیزہ لباس پہنو، پھر وضو کرو اور ایک مصلی لیتی آؤ۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے ایک فاحشہ عورت سے، ایک زانی عورت سے کہہ رہا ہے کہ پہلے غسل کرو، پھر پاکیزہ یعنی پاک لباس پہنو، پھر وضو کرو اور ایک مصلی لیتی آؤ۔ فاحشہ عورت نے غسل کیا، یعنی اس رنڈی نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر وضو کیا اور مصلی لے کر حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے مصلی قبلہ رخ ڈالا اور فرمایا اس پر کھڑی ہو جا اور نماز پڑھ۔ اللہ 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 اللہ، یعنی ایک زانی عورت، ایک فاحشہ عورت جو زنا کرواتی ہے، اس سے حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ اس مصلی پر کھڑی ہو جا اور نماز پڑھ۔ جب اس نے نماز شروع کی، یعنی فاحشہ عورت جو زانی عورت جو رنڈی ہے، اس نے نماز شروع کی اور سجدہ کیا تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا سر کو تیری بارگاہ اقدس میں جھکانا میرا کام تھا، جو فاحشہ عورت ہے آج سر کو میں نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، یہ میرا کام تھا اور اب جو ہے دل کو پھیرنا ہے میرے رب تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے، ولی کامل کی نگاہ کے صدقے زمانے کی فاحشہ عورت ولیہ کاملہ بن گئی، ولیہ کاملہ اور عابدہ زاہدہ بن گئی۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو حضرات محترم آپ نے کچھ سنا، وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے ولی کی نظر جس پر پڑ جائے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ولی کی نظر کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تو تھا حضرت بایزید بسطامی اور ایک فاحشہ عورت کا واقعہ۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ بھی اللہ کے ولی کا واقعہ سنیے، ایک مرتبہ رات کو شاہی محل میں نرم و نازک بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم بن ادھم۔ کہ اچانک محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی اور سوچا کہ یہ کون ہے جو شاہی محل کی چھت پر چل رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ شہنشاہ بلخ اس چھت کے نیچے آرام فرما ہے؟ اللہ اکبر، آخر کار آواز دی کون ہے جو اس وقت شاہی محل کی چھت پر چل پھر رہا ہے؟ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ نے شہنشاہ وقت کی نیند اچاٹ کر دی ہے؟ اوپر سے آواز آئی، اے شہنشاہ وقت، اے دنیا کے بادشاہ، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے متعجب ہو کر، یعنی تعجب میں ہو کر کہا، اے بندے خدا، کبھی اونٹ بھی چھتوں پر پھرا کرتے ہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، اے بندے خدا، کبھی اونٹ بھی چھتوں پر پھرا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر اونٹ چھت پر نہیں مل سکتے تو تم جاہے دنیا کے تخت پر خدائے تعالیٰ کی ملاقات کس طرح کر سکتے ہو؟ اللہ اللہ، اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے
تو نرم و گداز بستر پر سو کر خدائے تعالیٰ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ آپ لرز کر رہ گئے اور ایک عجیب سی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ دوسرے دن جب شاہی دربار لگا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا اور حاضرین پر ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا تم کون ہو اور کس کی تلاش میں ادھر آئے ہو، تو اس مرد خدا نے جواب دیا کہ اس سرائے میں قیام کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا اے مرد خدا، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی دربار ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کون آباد تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے آباء و اجداد۔ غرضے کے اس طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ کہا میری اولادیں رہیں گی۔ اس شخص نے کہا ذرا تصور کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے کسی کو یہاں ہمیشہ رہنا نصیب نہ ہو سکا، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم چونکہ رات ہی کے واقعہ سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعہ نے اور بھی بے چین آپ کو کر دیا۔ دل میں عشق الہی کا دریا پوری قوت سے موجزن ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ اس مرد حق کی تلاش کے لیے شاہی دربار سے باہر نکل پڑے۔ ایک جگہ پھر ملاقات ہوئی تو ان سے نام دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ پھر غیب سے ندا آئی اے ابراہیم موت سے قبل بیدار ہو جا۔ اس صدائے حق نے آپ کو اور گرما دیا اور آپ نے تخت و تاج کو چھوڑا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ حضور احمد مصطفیٰ روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیک بندوں کی خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا کریم یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زیارت سے غافل ذکر اللہ میں شاغل ہو جائے، جس کی نگاہ ولایت سے مردہ دل کو زندگی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ تو سنیے میں شروع کرتا ہوں کفن چور کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شریف میں ایک پاک دامن اور پارسہ اللہ کی ولیہ عورت تھی۔ کہاں پر؟ بغداد شریف میں۔ بڑی پرہیزگار متقی پارسہ اللہ کی ولیہ عورت تھی، ولیہ تھی، ہے نا۔ اور اسی زمانے میں وہاں ایک کفن چور بھی رہتا تھا۔ جب وہ پارسہ عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کا جنازہ اس کفن چور نے بھی پڑھا، یعنی اس ولیہ عورت کی جنازے کی نماز اس کفن چور نے بھی پڑھی۔ لیکن کس لیے پڑھی؟ تاکہ اس کے کفن اور قبر کو دیکھ سکے کہ کفن کتنا اچھا ہے اور قبر کس جگہ ہوگی۔ اس خیال سے، اس نیت سے اس کفن چور نے جو ہے اس پارسہ عورت یعنی ولیہ عورت کے جنازے میں شامل ہوا۔ جی ہاں، جب رات ہوئی یعنی اس پارسہ عورت کو، ولیہ عورت کو مدفون کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو کفن چور اس پارسہ بی بی کی قبر پر گیا۔ رات ہو گئی نا، تو کفن چور اس پارسہ بی بی کی قبر پر گیا، قبر کو کھودا اور کفن اتارنے لگا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ہونے والا کیا ہے وہ سن لیں۔ رات کے وقت میں وہ چور، کفن چور چلا گیا قبر پر، قبر کو کھولا اور کفن اتارنے لگا۔ اس پارسہ بی بی نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، فوراً جیسے ہی اس نے کفن پر ہاتھ لگایا، اس کفن چور نے، اس پارسہ عورت نے، اس ولیہ نے اس کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سبحان اللہ رجل مغفور یا خذ کفن مغفور۔ اللہ اللہ۔
ترجمہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک جنتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارنے لگا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس ولی عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارنے لگا ہے۔ اب جب اتنا سنا اس چور نے تو یہ سن کر کفن چور لرز گیا، گھبرا گیا اور عرض کی، اے پارسہ بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک تو ولیہ ہے، تو پارسہ ہے، تو پرہیزگار ہے، تیرے جنتی ہونے میں کوئی مجھے شک و شبہ نہیں ہے، مگر میں نے تو ساری عمر مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسی جنتی ہوں؟ وہ کفن چور کہتا ہے کہ آپ تو پارسہ ہیں، پرہیزگار ہیں، ولیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ جنتی ہیں، لیکن مگر میں نے تو ساری عمر مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ تو اس پارسہ عورت نے کہا، ان اللہ غفر لی ولجمیع من صلی علیہ وانت قد صلیت علیہ۔ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ وہ ولیہ کہتی ہیں، پارسہ عورت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اور جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بخش دیا، اور تو نے بھی میری جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کفن چور نے توبہ کی اور اس پارسہ بی بی کی دعا سے وہ چور قطب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کتنا پیارا واقعہ دوستو کفن چور کا آپ لوگوں نے سنا۔ اب سنتے ایک اللہ کے ولی کا اور واقعہ، خواجہ عبدالحکیم علیہ رحمت و رضوان، جو آپ کی ذات، آپ کی برادری جو تھی وہ آپ ذات کے دھوبی تھے، ہے نا؟ جی ہاں، اور آپ دریائے راوی کے کنارے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ کون؟ خواجہ عبدالحکیم علیہ رحمت و رضوان، اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ دریائے راوی پر کپڑے دھونے والا دھوبی جس طرح لوگوں کے کپڑوں کی ظاہری میل کچیل صاف کرتا ہے، اسی طرح اپنی نگاہ فیض اور نظر وحدیت اور توجہ روحانی سے لوگوں کے دلوں کی میل بھی صاف کر کے نور معرفت سے منور کر دیتا ہے۔ یہ تو معلوم تھا، یہ دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے، لیکن ولی ہونے کا کسی کو بھی راز پتہ نہیں تھا، اور راہ گمگشتگانے کو راہ ہدایت کا درس بھی دیتا تھا۔ اللہ اللہ۔ سنیں پورا واقعہ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کپڑے دھو رہے تھے اسی دریائے راوی پر کہ ہندوؤں کی بارات وہاں سے گزری۔ دریا پر اس وقت پل نہیں تھا، دریائے راوی پر کوئی پل نہیں تھا اس وقت۔ ہندوؤں نے کہا، اے دھوبی، ہندوؤں نے کہا، جو باراتی تھے ہندوؤں کے، کہا، اے دھوبی، تجھے اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کپڑے دھوتے ہوئے، مگر تو ابھی تک دریا پر کوئی پل نہیں بنا سکا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ غیر مسلم ہندوؤں نے کہا ایک اللہ کے ولی سے۔ آپ نے فرمایا، تم نے جو ہے دریا کے پار جانا ہے تم لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کپڑے کا ایک تھان لیا اور تھان لے کر دریا کے پانی پر بچھا دیا اور فرمایا، لو پل بن گیا۔ اللہ اللہ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہیں؟ جی ہاں، ایک کپڑے کا تھان لیا اور پانی پر بچھا دیا، کہا لو یہ پل بن گیا، گزر جاؤ۔ وہ ڈرنے لگے کہ ڈوب جائیں گے، ہندو ڈرنے لگے کہ ڈوب جائیں گے، اور کہنے لگے تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر پہلے تو اس پل سے گزر کر دکھا، یعنی ہندو کہتے ہیں پہلے تو اس پل سے گزر کر دکھا۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیل کو فرمایا، بیل تھا آپ کا، اپنے بیل سے کہا، یہ تو کافر ہے، ان کا یقین کچا ہے، اور تو ایک مسلمان کا بیل ہے اور تیرا یقین پکا ہے، میری طرف سے تو ہی ان کو اس کپڑے کے پل سے پار کر کے گزر کر دکھا دے۔ چنانچہ وہ بیل صحیح سلامت کپڑے کے پل سے گزر گیا۔ پھر وہ ہندو بھی گزر گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ہندو جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے کہتے ہیں ولی کی شان۔ جو ولی کی
قریب آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی نواز دیا کرتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بزرگ اور ہیں سید اعظم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ اور سنیے انشاءاللہ، بہت پیاری چیز دوستو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہر روز واقعے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ سید اعظم شاہ بابا جو کہ بجواڑہ شریف کے بزرگ اور قطب الاقطاب تھے، آپ کے در فیض پر عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا، بھیڑ بھاڑ رہتی تھی۔ ہر آنے والا سائل گوہر مراد سے جھولی بھر کر لوٹتا تھا۔ بے شک سید اعظم شاہ بابا کے دربار سے ایک دفعہ ایک غیر مسلم سنیاسی آپ جانتے ہیں نا، جی ہاں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کے فقیرانہ لباس سے انداز لگایا کہ حضرت مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ سنیاسی جو کہ جسمانی معالج تھا، روحانی معالج کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے بطور ہمدردی عقیدت ایک بوٹی حضرت کی خدمت میں پیش کر دی، بوٹی، گوشت کی بوٹی، اور عرض کیا حضور اس بوٹی کو تانبے کے ساتھ لگائیں، پھر اس کو گرم کریں تو سونا بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس بوٹی کو اس طاق میں رکھ دو۔ سید اعظم شاہ بابا نے کہا اس بوٹی کو طاق میں رکھ دو، چنانچہ اس نے حسب حکم بوٹی وہاں رکھی اور چل دیا۔ سنیں انشاءاللہ، تقریباً 1 سال کے بعد وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو دیکھتا ہے کہ آپ کی حالت وہی فقیرانہ ہے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یعنی سنیاسی چلا گیا بوٹی رکھ کر کے، 1 سال کے بعد پھر آیا، پھر دیکھا تو اس سنیاسی نے حالت وہی فقیرانہ دیکھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، جو نسخہ میں نے دیا تھا اگر آپ چاہتے تو سونے کے محلات بنا سکتے تھے، مگر ان کی حالت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے آپ سونا تو بناتے ہوں مگر خرچ نہ کرتے ہوں، کنجوس ہوں آپ۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا، کون؟ سنیاسی جو غیر مسلم تھا۔ جی ہاں، کیا آپ وہاں سے اٹھے اور استنجا کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ سید اعظم شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان جب واپس آئے تو وہ سنیاسی راستے میں کھڑا تھا۔ آپ نے مٹی کا ڈھیلا زمین پر مارا اور فرمایا، اے سنیاسی ذرا زمین کی طرف نگاہ کر۔ اللہ 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 اللہ۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک مٹی کا ڈیلا لیا اور زمین پر دے مارا اور فرمایا، اے سنیاسی ذرا زمین کی طرف نگاہ کر دیکھ۔ اس نے دیکھا تو ساری زمین سونا ہی سونا نظر آئی۔ پھر فرمایا کہ تم سوچ رہے تھے کہ فقیر بخیل ہے، کنجوس ہے، سونا بناتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ ہمیں تمہاری بوٹی کی کوئی ضرورت نہیں، جس طاق میں تم نے اسے رکھا تھا وہاں سے اپنی بوٹی کو اٹھا لو۔ فقیر کی نظر کیمیا گر ہوتی ہے، اگر ہمیں مال دنیا کی ضرورت ہوتی تو تمہاری بوٹی کے بغیر بھی حاصل ہم کر سکتے تھے، مگر جنہیں یار کے در کی گدائی میسر آ جائے وہ دنیا کی شہنشاہی طلب نہیں کیا کرتے۔ پھر سید اعظم شاہ بابا کی نگاہ اٹھی اور سنیاسی پر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور قدموں میں وہ سنیاسی گرا اور گر کر آپ کے قدموں میں پھر کلمہ شریف پڑھ کر وہ سنیاسی جو ہے مسلمان ہو گیا اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو ولی کا عہدہ مل گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ چھوٹا سا اور سنیے۔ حضرت سرکار گولڑا شریف جو پاکستان کی سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن عصر کی نماز کے بعد آپ بستی سے باہر نکلے، دیکھا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، ہے نا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ بابا ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ بستی میں سے باہر نکلے، دیکھا آپ نے کہ 2 آدمی جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ آئے ہے، آپ نے فرمایا مدینہ ادھر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس مدینے جا رہے ہیں جو گجرات کے قریب ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا تو تم لوگ اس مدینے کیوں نہیں جاتے جو جنت سے افضل ہے؟ تم ادھر کیوں جا رہے ہو اس مدینے میں؟ تو ان 2 لوگوں نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا آقا ہم غریب ہیں، وہاں کیسے جائیں؟ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم غریب ہیں، اس لیے گجرات کے قریب جو مدینہ ہے ہم وہیں پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب آپ کا چہرہ مبارک حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ اقدس پر جلال فقر و رقص یعنی جلال فقر
رقص کرنے لگا اور فرمایا وہ دیکھو سامنے کیا ہے۔ جب ان دونوں انسانوں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر سامنے نگاہ اٹھائی تو دیکھتے کیا ہیں کہ روضہ مصطفیٰ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان تینوں واقعات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دینا۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اچھے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔